کہ حق تعالیٰ نے اس جہان کو محبت سے پیدا کیا ہے، تو فرماتے ہیں اگر یہ جان اس وجود میں نہ ہو، یہ محبت کی، تو یہ جسم کس کام کا ہے؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس وجود میں، اس جسم میں اس کی محبت جان کی طرح ہے، اس لیے اس میں یہ ساری رنگینی ہے۔ عشق اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ جڑ گیا اس نے اپنے ہونے کا انکار کر دیا اور اس کے عشق کا اثبات کر دیا۔ تو یہاں ہونا نہ ہونا یہ ہے، محبوب ہیں یہ جو معشوق ہیں، ان کے اندر جو ناز پیدا ہوا ہے، جو ان کے اندر سے ناز ظاہر ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چشم بینا سے مراد وہ آنکھ جو ظاہر میں موجود شے میں اس کی حقیقت کو جان لیتی ہے، اس آنکھ کو چشم بینا کہتے ہیں۔ تو اس بات کو جان لو کہ یہاں جو بھی تعلقات موجود ہیں، سب کے اندر جتنی بھی کشش موجود ہے وہ اسی صورت میں موجود ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عاشق ہے، وہ چاہے مادی چیزوں میں ہو چاہے غیر مادی چیزوں میں ہو۔ تو وہاں تعلق یہ ہے طالب اور مطلوب کا، محب اور محبوب کا، عاشق اور معشوق کا۔ وہاں جو جیسی طلب ہے ویسا ہی سامنے اس کا حقیقی یا غیر حقیقی وجود وہ موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ہیں، کیونکہ جس راستے کے ہم مسافر ہیں، جس راستے پر ہم سفر کر رہے ہیں، وہاں یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آج کا جو مضمون ہے وہ در بیان محبت پر ہے۔ محبت ایک حال کے طور پر ہے اور ایک محب کو، ایک طالب کو اس راستے پر رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے طے کرنا ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اور محبت کیا ہے ہماری صوفی روایت میں، اس کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور محبت کیوں ضروری ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مثنوی میں محبت کے حوالے سے ایک تفصیلاً گفتگو کی ہے، اور محبت کے جو مختلف زاویے ہیں وہ ہمیں دکھائے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان زاویوں کو بھی دیکھیں، ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنی زندگی میں عملاً انہیں عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص کی صورت میں اور صدق کی صورت میں اپنے اندر ڈھالنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ تو آج شروع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حق جہاں را از محبت آفرید، از محبت ہر دو عالم شد پدید۔ تو فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس جہان کو محبت سے پیدا کیا ہے۔ اس جہان کو پیدا کرنے کی جو وجہ تخلیق ہے وہ محبت ہے۔ از محبت ہر دو عالم شد پدید، تو یہ جو دونوں جہان ہیں، عالم امر اور عالم خلق، یہ دونوں محبت سے پیدا ہوئے ہیں، محبت سے نمودار ہوئے ہیں۔ یہاں ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو
اپنی رحمت کے 100 جز پیدا کیے، اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اپنی رحمت اور اپنی محبت کے ایک جز کو اس کائنات امر و خلق کے اوپر اتارا۔ اب جن و انس میں جتنی بھی محبت ہے اس ایک جز کا اثر ہے، جانوروں میں، حشرات الارض میں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وحشی جانور جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ بھی اسی ایک جز کا اثر ہے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار اسی حدیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس عالم کو اور عالم بالا کو اپنی محبت سے پیدا کیا ہے، اور وہاں جتنی بھی وجہ تخلیق کائنات ہے وہ محبت ہے۔ تو فرماتے ہیں حق جہاں را از محبت آفرید، از محبت ہر دو عالم شد پدید۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی، اگر یہ محبت وہاں وجہ نہ بنتی تو شاید ہم نہ ہوتے، یہ عالم نہ ہوتے۔ تو وہ محبت یہاں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھ چھوڑی، اپنی مخلوقات کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو وہ وجہ بنی اس تخلیق کائنات کی۔ تو آگے فرماتے ہیں شد محبت روح و عالم جملہ تن، گر نہ باشد جانچ کارآید بدن۔ تو فرماتے ہیں اس تمام عالم جو کہ ایک جسم کی مانند ہے، اس کے اندر جو محبت ہے وہ ایک جان کی طرح ہے۔ اگر اس کائنات کے وجود میں وہ محبت جان کی طرح موجود نہ ہو تو یہ محض ایک مادہ ہے جو کہ اپنی حقیقت کے بغیر موجود ہے، یعنی کہ جو اپنی حقیقت نہیں رکھتا، محض ایک وجود ہے جو کہ اپنی حقیقت سے خالی ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں گر نہ باشد جانچ کار آیت بدن، تو فرماتے ہیں اگر یہ جان اس وجود میں نہ ہو، یہ محبت کی، تو یہ جسم کس کام کا ہے؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس وجود میں، اس جسم میں اس کی محبت جان کی طرح ہے، اس لیے اس میں یہ ساری رنگینی ہے، اسی لیے اس میں یہ رنگا رنگی ہے، اسی لیے اس میں یہ ساری خوبصورتی ہے۔ تو پہلے تو اپنے اندر اس بات کو پختہ کر لو کہ اس کائنات کو پیدا کرنا اور اس کی وجہ وہ اس کی محبت ہے، اور دوسرا اس کائنات کے جتنے بھی مظاہر ہیں، اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں، اس میں اس کی جو حقیقت ہے وہ اس کی محبت کی صورت میں موجود ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ بھی اپنے اندر جو ہے وہ پختہ اور راسخ کر لو۔ تو آگے فرماتے ہیں چونکہ دارد عشق ہر جائے ظہور، میل دل ہر سو اگر باشد چے دور۔ تو فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ عشق کا ہر طرف ظہور ہے، ہر ایک چیز سے عشق ظاہر ہو رہا ہے، عشق کا وجود ظاہر ہو رہا ہے، تو تم وہاں اپنے نفس کی غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ نفس کی جو غفلت ہے، اپنے اندر جو مادی قدورت ہے، وہ تمہیں وہاں اس چیز کو دیکھنے نہیں دے رہی، وگرنہ ہر شے میں اس کا ظہور ہے، ہر شے سے اس کی معرفت، اس کی محبت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو آگے اس کو فرماتے ہیں میل دل ہر سو اگر باشد چے دور۔ تو فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا دل جو ہے وہ ہر چیز کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، ہر چیز کی طرف ایک کشش رکھتا ہے۔ تو چاہے وہ چیز کوئی دور ہی کیوں نہ نظر آ رہی ہو، چاند ستاروں کی صورت میں، رات کی سیاہی کی صورت میں، یہ تمام چیزیں چاہے وہ تمہارے نزدیک ہیں چاہے وہ دور ہیں، تو وہ تمام اشیاء جو ہیں وہ تمہارے لیے باعث کشش بنی ہوئی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھو، ان تمام چیزوں کو جانو کہ یہ کشش کہاں سے ہے، یہ طلب کہاں سے پیدا ہو رہی ہے،
یہ اشتیاق کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، یہ تمنا کہاں سے آ رہی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ محبت کی صورت میں تمہارے اندر رکھ دی گئی ہیں. اگر محبت ہے تو تمہارے اندر طلب رکھتی ہے، محبت ہے تو تمہارے اندر اشتیاق رکھ دیا ہے، محبت ہے تو تمہارے اندر تمنا اور آرزو رکھ دی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک باہمی کشش کی صورت میں آپس میں وابستہ ہیں. تو یہ اگر محبت ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو اپنے اندر ان تمام چیزوں کو محسوس کرو، کیونکہ یہ چیزیں تمہارے اندر ایک حقیقت کی صورت میں موجود ہیں. کیونکہ یہ وہ تصورات نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ جذبات ہیں جن کو تم خود دیکھ رہے ہو، خود تجربہ کر رہے ہو. تو آگے فرماتے ہیں ہرچہ دارد در جہاں بود و نبود، از طفیل عشق آمد در نمود. تو فرماتے ہیں تم ایک بات اور بھی جان لو اور ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ یہاں جہان میں ہونا نہ ہونا یہ کس وجہ سے ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں از طفیل عشق آمد در نمود. تو فرماتے ہیں عشق کی وجہ سے، عشق کے طفیل سے یہ تمام چیزیں ہو رہی. ہونا نہ ہونا عشق کی وجہ سے ہے. عشق وہاں اپنی ایک حرکت رکھتا ہے جو تمام چیزوں کو ہونے نہ ہونے سے گزار رہا ہے. عشق اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ جڑ گیا اس نے اپنے ہونے کا انکار کر دیا اور اس کے عشق کا اثبات کر دیا. تو یہاں ہونا نہ ہونا یہ ہے کہ میں اپنے ہونے کی نفی کرتا رہوں گا اور اپنے محبوب حقیقی کے ہونے کا اثبات کرتا رہوں گا. تو فرماتے ہیں آگے ناز معشوقاں ہمیں گردد ایاں، از نیاز عاشقاں جانے فشاں. تو فرماتے ہیں یہ جو محبوب ہیں، یہ جو معشوق ہیں، ان کے اندر جو ناز پیدا ہوا ہے، جو ان کے اندر سے ناز ظاہر ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان کے اندر ناز کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ وہ ناز و انداز سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ وہ ناز و انداز ہی سے کیوں چلتے ہیں؟ ناز و انداز ہی وہاں کیوں ایک وجہ بنی ہوئی ہے؟ تو فرماتے ہیں از نیاز عاشقاں جاں فشاں. تو وہاں جو جاں نثار عاشق ہیں ان کا جو نیاز ہے وہ انہیں وہاں ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ تم ناز سے کام لو، تم وہاں ناز کے ساتھ آؤ، ناز کو اپنا جو ہے وہ حلہ بناؤ، ناز کو اپنا تاج بناؤ. تو فرماتے ہیں کہ وہ جانثار عاشق جو ہیں وہ اپنے نیاز کی وجہ سے وہ ان اپنے محبوبوں کے اندر جو ناز ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں. تو آگے فرماتے ہیں چشم بینا ہر کے دارد در جہاں، از پسے ہر ذرہ حق بیند ایاں. فرماتے ہیں جو بھی چشم بینا رکھتا ہے، وہ آنکھ جس کے اندر بصیرت موجود ہے، جس کے اندر حکمت موجود ہے، جس کے اندر فراست موجود ہے، اس آنکھ کو چشم بینا کہتے ہیں. چشم بینا سے مراد وہ آنکھ جو ظاہر میں موجود شے میں اس کی حقیقت کو جان لیتی ہے، اس آنکھ کو چشم بینا کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں چشم بینا ہر کے دارت در جہاں، جو بھی اس جہان میں آیا اور اس کو چشم بینا عطا ہو گئی، چشم بینا مل گئی. تو آگے فرماتے ہیں از پسے ہر ذرہ حق بیند ایاں. تو کہتے ہیں کہ ہر ذرہ میں موجود اس کی جو صفت ہے اور اس کا جو اظہار ہے اس کو وہ محسوس کر لیتا ہے، اس کو وہ دیکھ لیتا ہے. تو چشم بینا اگر مل جائے تو تم حق تعالیٰ کے یہاں موجود ہونے کی جتنی بھی نسبتیں موجود ہیں، جتنے بھی تعینات ہیں، ان کو تم محسوس کر سکتے ہو، ان کو تم دیکھ سکتے ہو، ان کا مشاہدہ کر سکتے ہو. ہر کے او در صورت ہر خیر و شر، ہر کے او در صورت ہر خیر و شر، دوست بیند او بود صاحب ہنر.
تو یہاں جو بھی تو خیر اور شر کی صورت میں دیکھ رہے ہو، جو چیز بھی یہاں خیر اور شر کی صورت میں موجود ہے، تو اگر تم چشم بینا تمہیں مل گئی تو وہاں تم ہر ایک کی حقیقت کو جان لو گے، ہر ایک کی حقیقت کو سمجھ لو گے۔ تو فرماتے ہیں دوست بیند او بود صاحب ہنر، تو پھر وہ دوست کے ہونے کی تمام نسبتوں کو وہاں دیکھتا رہتا ہے، محسوس کرتا رہتا ہے۔ اگر پھر تم کیا ہو، پھر تم صاحب ہنر ہو، پھر وہاں تم کو اس نے ایک کمال عطا کر دیا ہے، وہ کمال جس سے تم اس تمام جہان کی جو رنگینی ہے، تمام جہان کی جو چیزیں ہیں، تمام جہان میں موجود جو اشیاء ہیں، ان کی حقیقت کو جاننے والے بن جاؤ گے، ان کی معرفت کو حاصل کر لو گے۔ آگے فرماتے ہیں اب یہاں شد جہاں آئینہ رخسار دوست، ہر دو عالم در حقیقت عکس اوست۔ تو فرماتے ہیں یہ جو جہان ہے وہ اس کے جمال حقیقی کا آئینہ ہے، اس کے رخسار دوست جو ہے، جمال دوست جو ہے، جمال حق جو ہے، اس کا آئینہ ہے یہ جہان جو ہے۔ تو فرماتے ہیں ہر دو عالم در حقیقت عکس اوست، تو دو جہانوں میں جو بھی حقیقت ہے اس کا جو عکس ہے وہ یہ تمام جہان ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جمال دوست کو کیسے دیکھنا ہے، جمال حقیقت کو کیسے دیکھنا ہے، جمال حق کو محسوس کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے کچھ درجات ہیں، اس کے کچھ درجے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جمال دوست، حق کو حق کے ساتھ جاننا اور محسوس کرنا، اس کا اظہار جو ہے وہ سالک میں مجملاً ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تفصیلاً نہیں ہوتا، لیکن جمال حق جو ہے جب وہ کائنات میں مظاہر کی صورت میں اور ان کی اشیاء کی حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ تفصیلاً ہوتا ہے، وہ قرب کا باعث بنتا ہے۔ وہاں ایک سالک، ایک عارف اور ایک عاشق، وہ وہاں اس چیزوں میں موجود اس کی معرفت کو اپنے حال اور احوال کے تحت اور اپنے مقام کے تحت اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وہاں جمال دوست کو دیکھنے کے لیے، جمال حق کو دیکھنے کے لیے کچھ آئینے ہیں، ان آئینوں میں تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ صوفیاء نے وہ آئینے بتائے ہیں۔ وہ ایک آئینہ جو ہے وہ صفات کا آئینہ ہے کہ اس کی صفات کے ذریعے سے تم اس کو کائنات کے اندر دیکھ سکتے ہو۔ تو پہلا جو بغیر آئینے کے ہے وہ بغیر واسطے کے ہے، وہاں کائنات موجود نہیں ہے۔ تو صفات، جب جمال حق جو ہوگا، جو ذات کے ساتھ ہوگا، وہ بلا تعین ہوگا، اور جو جمال حق جو تعین کے ساتھ ہوگا وہ کائنات کے ساتھ ہوگا، اس عالم کے ساتھ ہوگا، وہ چاہے عالم بالا ہو، عالم امر ہو، چاہے عالم خلق ہو۔ تو وہ اس کی صفات کا جو اظہار ہوا ہے چاہے افعال کی صورت میں، اب اس کا دوسرا آئینہ جو ہے وہ اس کے افعال کے ذریعے سے دیکھنا اور جاننا ہے، جیسے کہ وہ خلاق ہے، خالق ہے، اس نے یہاں چیزوں کو تخلیق کیا ہے، یہاں وہ مصور ہے، وہاں چیزوں کو ایک شکل دی ہے۔ تو وہ تمام صفات جہاں سے اللہ رب العزت اور حق تعالیٰ کے فعل ظاہر ہو رہے ہیں، صادر ہو رہے ہیں، تو وہ تمام صفات ان کے ذریعے سے جاننا، ان آئینوں سے دیکھنا۔ کس کو؟ جمال حق کو۔ تو وہ افعال کا آئینہ ہوگا۔
پھر آثار کے آئینے سے دیکھنا، جہاں جہاں اس نے اپنے ہونے کی نسبت رکھ دی تمام کائنات میں، جہاں جہاں اس نے اپنی نشانی رکھ دی، اب اس کی وہ جو نشانیاں ہیں جو کہ انبیاء کی صورت میں ہیں، اولیاء کی صورت میں ہیں، صلحاء کی صورت میں ہیں، وہ تمام جگہیں جہاں اس نے اپنے ہونے کی جو نسبت ہے اس کو ظاہر کر دیا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو دیکھنا۔ تو یہ وہ تمام آئینے ہیں جن کے ذریعے سے ایک سالک، ایک عارف اور ایک عاشق ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ وہاں وہ اپنی طلب، اپنا اشتیاق، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنا ذوق و شوق، ان تمام احوال کو وہ وہاں بھرے ہوئے رکھتا ہے۔ وہاں وہ تعلق میں رہتے ہوئے جو وہاں اسے احوال چاہیے ان کو اس ذریعے سے بھرتا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں شد جہاں آئینہ رخسار دوست، تو یہ جو جہان ہے وہ دوست کے جو چہرہ ہے، جو اس کے رخسار ہیں، اس کا آئینہ ہے، اس کا عکس ہے۔ تو ہر دو عالم در حقیقت عکس اوست، تو فرماتے ہیں یہ جو دو جہان ہیں در اصل وہ جو خالق حقیقی ہے، جو مالک حقیقی ہے، جو حق تعالیٰ کا جمال ہے، اس کا عکس ہے، اس کی صفات کا عکس ہے، اس کے افعال کا عکس ہے، اس کے اسماء کا عکس ہے۔ تو یہ تمام اس کے آثار کا عکس ہے۔ تو یہ جب چیزیں تم تک پہنچ جائیں گی، تم کو سمجھ میں آ جائیں گی، تو پھر اس کی معرفت اور اس کی حقیقت بھی تم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب یہاں یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے کیسے چلنا ہے؟ تو فرماتے ہیں روئے ازرا کے بر اندازت نقاب تا ببیند دیدائے وامک پراب۔ تو کہتے ہیں کہ جو ازرا ہے یہ ایک پرانے زمانے میں ایک مشہور عاشق اور معشوق ہوئے ہیں، محب اور محبوب ہوئے ہیں، وامک اور ازرا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ازرا ہے وہ کب اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے، کب اٹھائے گی اپنے چہرے سے؟ حقیقت کب اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے گی یا اٹھاتی ہے؟ جو محبوب ہے وہ کب اپنے چہرے سے اپنا نقاب اٹھاتا ہے؟ کب اٹھاتا ہے؟ تا ببیند دیدائے وامک پراب، جب اس کے سامنے جو عاشق ہے وہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہاں ذوق اور شوق میں نہیں آتا، وہاں اس میں ایک تڑپ نہیں ہوتی، ایک طلب نہیں ہوتی، وہاں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر نہیں ہوتی۔ تو جب وہ اپنی دل شکستگی کے ساتھ اور اپنے دل کے پیالے کو لے کر اپنے محبوب کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا جمال حقیقت جو ہے وہ اس سے پردہ اٹھا دیتا ہے، پھر وہ اپنے عاشق کو اپنے ہونے کی حقیقت جو ہے وہ محسوس کروا دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں تم بھی اس عاشق کی طرح بن جاؤ، تم بھی وہاں عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو، تم بھی وہاں جھک جاؤ، تم بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے آؤ، تم بھی اپنے دل کو اس کی طلب، اس کے اشتیاق، اس کی محبت سے بھر لو۔ تو آگے فرماتے ہیں عاشق و معشوق غیر یار نیست، در حقیقت غیر او دیار نیست۔ تو کہتے ہیں عاشق اور معشوق کا ہی وہی تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی یار موجود نہیں ہے، یہی وہ تعلق ہے جو سب کو باندھے ہوئے ہے۔ تم اگر اس حقیقت کو جان لو گے اور اپنی اصل کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تمہارے اندر بھی تمہاری جو اصل ہے وہ تم پر ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس بات کو جان لو کہ جہاں جو بھی تعلقات موجود ہیں، سب کے اندر جتنی بھی کشش موجود ہے وہ اسی صورت میں موجود ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عاشق ہے، وہ چاہے مادی چیزوں میں ہو چاہے غیر مادی چیزوں میں ہو۔ تو وہاں تعلق یہ ہے طالب اور مطلوب کا، محب اور محبوب کا، عاشق اور معشوق کا۔ وہاں
جو جیسی طلب ہے ویسا ہی سامنے اس کا حقیقی یا غیر حقیقی وجود وہ موجود ہے. تو در حقیقت غیر او دیار نیست. تو کہتے ہیں در اصل حقیقت میں اس جہان میں، دونوں عالموں میں، اس کی حقیقت کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. مادی حقیقتیں جتنی بھی ہیں وہ محض ایک کشش تو رکھتی ہیں، لیکن اب در اصل اس کے اندر جو حقیقت موجود ہے وہ اسی کی ہے. تو اسی حقیقت کو اگر پالو گے، اسی ہی کی طرف چلے جاؤ گے اور وہیں پر ہی اگر بیٹھ جاؤ گے تو تم اپنی اصل کو پالو گے. تو اصل میں اسی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، اسی کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو آگے فرماتے ہیں یار پنہا نست در زیر نقاب، ہم چو دریا کو نہاں شد در حباب. تو فرماتے ہیں یہ مظاہر کیا، جتنے بھی مظاہر نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر جو نقاب ہے وہ اس کے اندر جو پوشیدہ ذات ہے وہ اسی کی ذات ہے. ان کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ یار ہے، وہ جمال دوست ہے، وہ حق تعالیٰ کی حقیقت موجود ہے. یار پنہا نس دا زیر نقاب، وہ ان تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے نقاب کا کام کر رہی ہیں. ہم چو دریا کو نہاں شد در حباب، تم دیکھتے نہیں ہو کہ دریا جو ہے اپنے اوپر اٹھنے والے جو بلبلے ہیں ان کے اندر چھپا ہوتا ہے. تو یہ جہان وجود جو ہے، یہ عالم وجود جو ہے، یہ اس کی جو دریائے معرفت ہے، دریائے حقیقت ہے، لامتناہی جو یہ وجود ہے، اس کے اوپر یہ ہمارا ہونا ایک بلبلے کی طرح ہے. تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اس بلبلے میں دریا جو ہے وہ چھپا ہوا نہ ہو، اس کے ساتھ تعلق میں نہ ہو، اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ دریا جو ہے وہ بلبلے کی صورت میں وہ ایک عارضی وجود ہے. یہاں دیکھیں کہ تمام عالموں کو، چاہے عالم بالا ہو، عالم امر و خلق ہو، اور یہ عالم ممکنات جو ہے اور ہم لوگ جو ہیں ان کو کس طرح ایک بلبلے سے تشبیہ دی ہے کہ تمہارا وجود جو حقیقت کے ساتھ ہے وہ ایک بلبلے کی طرح ہے، لیکن وہ تم اس کے اوپر چل بھی رہے ہو لیکن ایک عارضی وجود کے ساتھ، ایک اعتباری وجود کے ساتھ، ایک ذلی وجود کے ساتھ. تم ایک ذلی وجود رکھتے ہو تو وہ ایک عارضی وجود ہے، تمہیں اپنے ہونے کا ایک شبہ لاحق ہے، ورنہ در حقیقت حق ہی موجود ہے. تو آگے فرماتے ہیں پردہ بردارو جمال یار بھی، دیدہ وا کن چہرہ اسرار بھی. فرماتے ہیں یہاں سے اپنے اوپر پڑی ہوئی جو قدورتیں ہیں، تمہارے اوپر پڑی ہوئی جو ظلمات ہیں ان کو اٹھا دے. وہ سب پردے ہیں، جب وہ پردے اٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہے، پھر یار کو دیکھ لے، جمال حقیقت کو دیکھ لے. تو پردہ بردار و جمال یار ببیں، دیدہ وا کن چہرہ اسرار ببیں. تو پھر اپنی آنکھوں، وہ جو چشم بینا ہے، اس سے اس حقیقت کا اظہار جو ہے جو کہ ہو رہا ہے تمہاری چاروں طرف، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو اللطیف الخبیر. تو وہ تمہارے ظاہر میں بھی ہے، تمہارے باطن میں بھی ہے، تمہارے اول میں بھی موجود ہے، تمہارے آخر میں بھی موجود ہے. تو وہاں اس کے ہونے کے جتنے بھی نشان ہیں ان سب میں اس کو محسوس کر لے، جتنے بھی اس کے آثار ہیں ان میں اس کو دیکھ لے اور محسوس کر لے. تو وہاں اپنی آنکھوں کو کھول اور جمال دوست، جمال حق، اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے بھی دیکھ لے، اپنی باطنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے. للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جب وہ تمہیں چشم بینا مل جائے گی تو پھر چاروں طرف جب تو جس طرف بھی دیکھے گا، چاہے مشرق و مغرب کی طرف، اوپر نیچے، اپنے شش جہات میں، جہاں جہاں بھی اس کو دیکھتا چلا جائے گا،
وہ تمہیں اپنے ہونے کے احساس بھی محسوس کرواتا چلا جائے گا اور اپنا ہونا بھی تم پر ظاہر کرتا چلا جائے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں نیست کن این چہرہ موہوم راہ، پردہ بکشا شاہد معلوم راہ۔ تو اپنے ہونے کے اس وہمی چہرے کو یہاں سے ہٹا لے، اپنے ہونے کے جو وہم تمہیں لاحق ہے اور مخلوقات کی صورت میں، وہاں تمام اشیاء کی صورت میں، وہاں وہ جو چیزیں تمہارے لیے پردہ بنی ہوئی ہیں ان کو ہٹا دے، اور پردہ بکشا شاہد معلوم راہ، تو وہاں پردہ کھولتے جا اور اس کا دیدار کرتا چلا جا۔ جس پردے میں بھی موجود ہے مظاہر کی صورت میں، تمہارے انفس و آفاق میں، جہاں جہاں بھی اس نے اپنی نشانیاں رکھتی ہیں، جہاں جہاں سے وہ پردہ ہٹاتا چلا جائے گا، اٹھاتا چلا جائے گا، وہاں اس کا مشاہدہ کرتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان تمام فیوز و برکات کو اپنے اندر سمونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی سعادت عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔